بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ پیارے عزیزو، آئیے گا آج ہم استغفار کرنے کے ایسے زبردست فائدے سماعت کریں گے کہ آپ حیران ہو جائیں گے۔ آپ بالکل سننے کے بعد استغفار اپنے دامن میں سمیٹ لیں گے کہ میں ہمیشہ اسے پڑھتا رہوں گا، اپنے دامن میں سے سمو لیں گے، اپنے جسم کے روح میں استغفار بسا لیں گے۔ استغفار کرنے سے رب کا جلال بھی ختم ہو جاتا ہے، رب استغفار کرنے والے کو مقبول فرماتا ہے۔ جیسے کہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ تم استغفار کرو، ہم تمہارے لیے برسات بھی کریں گے، باغات تمہارے ہرے کر دیں گے، ہم تمہارے لیے مال میں وسعت کریں گے، تمہارے مال کو بڑھا دیں گے، تمہاری اولادوں کو بڑھا دیں گے۔ استغفار کرنے سے، جیسے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں ان کی قوم نے آپ کو بہت زیادہ ستایا، اس وقت جب لوگوں پہ بہت بڑا طوفان آیا، آسمان سے آگ کی بارش ہوئی اور اللہ کا قہر ان لوگوں پہ ٹوٹا، تو اس وقت حضرت جبریل آئے اور فرمایا، اے اللہ کے رسول، اور اللہ کی طوفان کو تھامنے کے لیے آپ اپنی امت سے کہیں کہ استغفار کریں۔ استغفار کرنے سے تمہارے جو باغات، جو تمام دنیا تختہ پلٹ ہو گیا تھا اس زمانے میں، اتنا اللہ کا قہر آیا، آگ کی بارش ہوئی، پودے، چرند پرند، تمام کھیتی باغات سب اجڑ گئے تھے۔ تب اللہ نے حکم فرمایا کہ آپ اپنی امت سے کہیں کہ وہ استغفار کریں تو ہم ان کے باغات بھی دوبارہ سے لگا دیں گے، استغفار کریں تو ہم انہیں دوبارہ سے اولاد بھی نصیب کر دیں گے اور ان کے درجے بلند کریں گے۔ تب حضرت نوح علیہ السلام کی امت نے استغفار کی اور بے شمار کی، جس کا یہ بینیفٹس ہوا کہ استغفار کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پہ اپنا فضل فرمایا، اپنے جلال کو کم کیا، اپنے طوفانوں کو تھام دیا، اپنے قہر کو کم کر دیا اور ان پر رحمتیں فرمائی۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو شخص استغفار کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے میزان بھر کے نیکیاں دیتا ہے۔ اب ایک ایسی استغفار ہے، اگر آپ نے کر لی تو انشاءاللہ آپ یہ استغفار آپ کی دنیا کے معاملے بھی سنور جائیں گے اور آخرت بھی آپ کی اس سے درست ہو جائے گی، کیونکہ اس استغفار کو کرنے سے اللہ رب العزت میزان بھر کے نیکی عطا فرماتا ہے۔ اب وہ کرنا کس طرح ہے آپ کو دیکھیے، آپ نے پڑھا ہوگا تیسرے کلمے میں یہ کلمہ بھی ہے، تو اس طرح آپ کو پڑھنا، آپ فجر کی نماز سورج نکلنے سے پہلے آپ کو یہ تسبیح پڑھنی ہے۔ پیارے جو استغفار کئی طرح سے ہیں، جیسے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، اس طرح سے بہت سے کلمے ہیں استغفار کے ساتھ۔ اور ایک استغفار یہ بھی ہے، استغفر اللہ استغفر اللہ، اور میری باز بہنیں کیسے پڑھتی ہیں، استغفار اس طرح نہیں ہے، صرف ایک کلمہ ہے، استغفر اللہ استغفر اللہ۔ آپ اسے جب پڑھیں گے نا استغفر اللہ، تو یہ اتنا وزنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قہر کو ختم کر دیتا ہے اور گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور اس کی رحمت مچلنے لگتی ہے اس بندے کے لیے۔ تو استغفار کو لازم پڑھ لیں، لازم پکڑ لیں اور لازم اپنے اوپر کر لیں۔ استغفار کم سے کم 100 مرتبہ پڑھیں، زیادہ سے زیادہ ہو جائے تو آپ 700 مرتبہ پڑھ لیں، 500 مرتبہ پڑھ لیں، لیکن کم سے کم 100 مرتبہ، جیسے کہ میرے اور آپ کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیارے رسول ہیں اور نبی تمام جتنے بھی ہیں جو معصوم ہیں، جو گناہوں سے وہ پاک ہوا کرتے ہیں، اللہ کے نبی، تو میرے اور آپ کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ 101 مرتبہ یعنی 100 مرتبہ استغفار کیا کرتے تھے، حالانکہ ان سے کوئی بھی گناہ نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ تو معصوم ہیں اور اللہ کے سچے نبی ہیں، تو وہ استغفار کرتے تھے۔ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد استغفار پڑھے اور سورج نکلنے سے پہلے یہ استغفار پڑھ لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے میزان بھر کے نیکیاں عطا فرمائے گا۔ اور وہ استغفار کون سی ہے؟ صرف ایک کلمہ ہے، چھوٹی سی استغفار ہے، اس طرح پڑھنی ہے آپ کو، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم وبحمدہ استغفر اللہ، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم وبحمدہ استغفر اللہ۔ یہ ہم نے اللہ کی تعریف بھی کی، اس کی حمد و ثنا کے بعد اپنے آپ سے توبہ بھی کی
مطلب خود نے ہم نے اللہ کی بارگاہ میں توبہ بھی کی اور اس کی تعریف بھی کی۔ یہ جملے اللہ کو بہت پسند ہے، اور یہ فرشتوں کی تسبیح، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، استغفر اللہ، یہ آپ کو 101 مرتبہ پڑھنی ہے۔ فجر کی نماز کے بعد سورج نکلنے سے پہلے جیسے سورج کا اعلان کرتے ہیں حضرت مسجدوں میں امام صاحب کہ سورج نکلنا شروع ہو گیا، اس سے پہلے آپ کو نماز ادا کرنے کے بعد پڑھنی ہے، یعنی سورج نہیں نکلے اتنے آپ کو یہ تسبیح پڑھنی ہے 100 مرتبہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو میزان بھر کے نیکیاں دے گا۔ 313 بار پڑھیں تو اور بہتر ہے، لیکن کم سے کم ایک تسبیح پڑھیں، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، استغفر اللہ۔ پیاری جو یہ اتنی بڑی تسبیح ہے کہ دنیا کے تمام مسئلے آپ کے آٹومیٹک حل ہوتے چلے جائیں گے، اور کتنا آسان ہے کہ ہم اللہ کی تعریف بھی کر رہے ہیں اور اپنی توبہ بھی کر رہے ہیں۔ تو پیاری بہنیں اور میرے بھائی، اگر بزنس کرتے ہیں یا پھر کوئی بھی ان کا کاروبار ہے، 5 گانا نمازوں کے ساتھ ساتھ استغفار بھی لازم ضرور پڑھیں، ضرور پڑھیں۔ استغفار ہمارے گناہوں کو مٹا دیتی ہے، اور استغفار سے بہترین کوئی ذکر نہیں۔ تو پیاری جو امید کرتی ہوں کہ آپ ضرور کیجیے گا، اور مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔